السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ ہم آہ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیں تو چرچے نہیں ہوتے۔ تحفظ نام و رسالت کے ایک عظیم الشان ہستی مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ آج کئی دنوں سے، پچھلے 2 دنوں سے انہی کے نام کی وجہ سے نہ جانے کتنے میڈیا والوں کے گھر چل رہے ہیں۔ جی ہاں، تو مفتی سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایک ایسے بیان پر کہ جس بیان کا تعلق اس دیش کے رہنے والے ان لوگوں سے ہے ہی نہیں جو لوگ ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ آپ ذرا اس بیان کو سنیں جس شعر کی وجہ سے ان پر FIR درج ہوا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس شعر کو آپ ذرا سنیں۔ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے، یہ شعر کل ہمارا دور آئے یہاں گا۔ پر کہنے والی بات یہ ہے کہ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ تو یہ شعر ان لوگوں کے لیے تھا جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اس شعر کو اگر کوئی اپنے اوپر لے رہے ہیں تو یا تو پھر آپ اس کو یوں سمجھیے کہ یا تو پھر وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں ظلم و ستم کر رہا ہوں مسلمانوں پر، اور اگر کوئی یہ بات اپنے اوپر لے رہا ہے کہ یہ ہمیں ہی کہا جا رہا ہے تو گویا کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ہم ہی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو پھر اس میں غلط کیا ہے؟ کیونکہ ظلم کرنے والا انسان کسی کی بھی نظر میں، کسی بھی مذہب کی نظر میں، کسی بھی دھرم کے نظر میں صحیح نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اور بات تھی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ یہ بیان فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں دی جا رہا، یہ بیان اسی کی وجہ سے وہاں پر دیا جا رہا تھا، فلسطین اور اسرائیل کے معاملے کو لے کر کے، لیکن لوگوں نے اس بات کو، چھوٹی سی بات کو پتنگڑ بنا دیا اور نہ جانے کیا کیا کون کون سی دھارائیں مفتی صاحب پر لگا دیے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ بھلے ہی مسلمان نمازوں سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، لیکن جب بات ناموں سے رسالت پر آ گئی تو ہزاروں لوگ آج روڈ پر اتر آئے ہیں، اور ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر مسلمان آج اس بات پر خاموش رہ جائیں گے تو پھر مسلمانوں کو اپنے مذہب کے لیے آواز کو بلند کرنا بھی جرم ہو جائے گا۔ اس لیے ابھی وقت ہے تمام مسلمانوں سے، یہ فرقہ واریت کو چھوڑیے، یہ مسلک کے مسائل کو آپ اپنے مسجدوں اور مدرسوں تک محدود رکھیے، لیکن جب بات اسلام پر آ جائے، بات ناموں سے رسالت پر آ جائے تو سب ایک جٹ ہو کر کے مظلوم کا ساتھ دیں جن پر ظلم ہو رہا ہو، اور سب ایک جٹ ہو کر کے ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں جن کو ہماری باتوں سے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور خبروں تک، جہاں تک ہمیں خبر آئی ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو آج پولیس ممبئی لے جا رہی تھی، اب پھر وہاں سے کیا کیا بات ہوئی، تو خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کو گجرات لے جایا گیا ہے۔ وہاں پر 5 بجے کورٹ میں ان کی پیشی ہونی تھی، اب کورٹ میں کیا فیصلہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے اس کی ابھی تک ہمیں کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ اگر ہمیں اس کی خبر ملتی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں تک اس بات کو ضرور پہنچائیں گے۔ لیکن ایک بات میں تمام مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ نمازوں میں، خاص کر کے 5 وقتہ نماز، فرض نماز کے بعد مفتی صاحب کے لیے خاص دعائیں کریں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی گزارش ہے کہ اب آپ نماز ضرور پڑھیں اور نمازوں میں حضرت کے لیے ضرور دعائیں کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمام ظالموں سے اور تمام دشمنوں سے حضور مفتی سلمان اظہری صاحب کی حفاظت فرمائے۔ اور میں تمام لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس وقت آپ مسلک کے مسائل پر نہ الجھیں، بلکہ سب ایک جٹ ہو کر کے آپ راہ حق پر آئیں اور حضرت کے لیے آوازیں بلند کریں، کیونکہ جب ہمارے علماء کو ہی گرفتار کر لیا جائے گا تو پھر ہمارے بیچ دین اسلام کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی باقی نہیں رہ جائے گا۔ اور میں ایک گزارش ان لوگوں سے بھی کروں گا کہ جو لوگ اپنی اپنی خانقاہوں میں
جو سجادہ نشین بنے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ اب آپ قوم کی آواز بن کر کے سامنے آئیں۔ قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر اس وقت اگر آپ آگے نہیں آئیں گے تو پھر یہ خانقاہ، یہ سجادہ نشین کس کام کا؟ آپ کس کام کے سجادہ نشین ہوئے، یا پھر کس کام کی یہ گدی ہے آپ کی، اگر ان سب کاموں میں اگر آپ آگے نہیں آ رہے ہیں؟ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک ساتھ مل کر کے مفتی صاحب کے لیے ضرور آواز اٹھائیں، اور بالخصوص نمازوں میں مفتی صاحب کے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمارے مفتی صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور ان پر آنے والی ہر مصیبت کو اللہ تبارک و تعالی دور کر دے، دشمنوں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔